کے تحت کچھ اہم فوائد کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے سر فہرست ایک فائدہ یہ ہے کہ بعض خطبہ حضرات کو طریقے تحریر میں کچھ دشواریاں ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ ہمارا پیش کردہ یہ آسان سا طریقہ ان کے لیے مزید آسانیوں کا باعث ہے۔ نیز بہت سارے مبتدی خطیب کی صحیح گائیڈنگ اور رہنمائی کا کام کرنے سے خطبہ جمعہ کا اہتمام اس باب میں خطبہ حضرات کا طریقہ مختلف رہا ہے۔ چنانچہ بعض خطبہ کرام خطبہ جمعہ کے تعلق سے جمعہ کی رات یا اس کی صبح یا منبر پر تشریف لانے سے کچھ لمحات قبل یا منبر پر بیٹھ جانے کے بعد غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں اور ان لمحات میں درپیش مسائل سے اپنی تقریر اور خطبے کو زینت بخشتے ہیں۔ اس میں جیسا کہ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ انتہا درجے کی تفسیر اور کوتاہی کا رتبہ ہے جو کہ نہایت ہی معیوب امر ہے۔ اس کے برخلاف بعض حضرات خطبہ جمعہ سے فراغت کے بعد یا جمعہ سے چند ایام قبل ہی موضوع سے متعلق غور و فکر کو شروع کرتے ہیں اور اس کی تیاری میں پورے طور پر جٹ جاتے ہیں۔ خطبہ جمعہ کی تیاری۔ خطبہ جمعہ کو تیار کرنے کے لیے خطبہ کرام کے طریقے کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1، کچھ حضرات تیاری کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے بلکہ یوں ہی معاہدہ پیش کر دینے پر اتفاق کرتے ہیں۔ نمبر 2، جبکہ بعض حضرات کسی کتاب، خطبہ وغیرہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے کچھ ضروری معلومات نوٹ کرتے ہیں یا اسی کی تلخیص پیش کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ نمبر 3، کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جو موضوع خطبہ کے تعلق سے خوب مطالعہ بنانے کے ساتھ مختلف مراجع و مصادر کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے خطبے کو خوب سے خوبتر بنانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ دراصل اسی طرح کے خطبوں سے امت کی صحیح رہنمائی کا فریضہ اٹھانا پڑتا ہے۔ خطبہ جمعہ کی تیاری کے مراحل۔ خطبہ جمعہ کو تیار کرنے کے لیے خطیب متعدد مراحل سے گزرتے ہوئے انجام تک پہنچتا ہے جس کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، موضوع کا انتخاب کرنا۔ خطیب کو چاہیے کہ موضوع کے تحت خطبہ دینے جس موضوع کے تحت خطبہ دینے کا ارادہ ہو اس سے متعلق جملہ، نصوص، نقول، دیگر افکار و خیالات اور اس کے تمام فرعی اور ذیلی احادیث جمع کریں۔ مذکورہ والا نصوص و نقول کی روشنی میں خطیب اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ آیا یہ موضوع مناسب ہے اور اس سے متعلقہ مواد خطبہ جمعہ کے لیے کافی ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو اس کا انتخاب عمل میں لے آئیں اور اگر مواد زیادہ ہیں تو ایک سے زیادہ موضوعات میں اسے تقسیم کر دیں۔ البتہ اگر مواد کم ہے تو مزید بحث و تتبع کی ضرورت ہے یا پھر سرے دست اس سے صرف نظر رکھتے ہوئے کسی اور موضوع پر توجہ کی جائے جس سے متعلق مواد متوفر ہو۔ موضوع سے متعلق مواد جمع کرتے ہوئے چند باتوں اور اصولوں کی رعایت کی جائے۔ نمبر 1، منتخب موضوع سے متعلق متخصص کتابوں سے مواد جمع کرنے کا آغاز کیا۔ نمبر 2، فرعی مصادر کی طرف رجوع کرتے ہوئے موضوع سے متعلق مواد اکٹھے کیے جائیں۔ نمبر 3، موضوع سے متعلق قرآن کریم میں وارد آیات نیز ائمہ تفسیر کے اقوال اور تفاسیر جمع کی جائیں۔ نمبر 4، اسی طرح احادیث مبارکہ اور اس کے شروع سے اخذ و استفادہ کی بھرپور کوشش کی جائے۔ نمبر 5، موضوع سے متعلق جمع شدہ نصوص اور نقول پر فرعی عناوین قائم کیے جائیں۔ بطور مثال شکر کے موضوع کے تحت وارد آیت کریمہ لئن شکرتم لازیدنکم پر اس طرح عنوان قائم کریں: الشکر یزید النعم، شکر گزاری نعمتوں کی بقا اور اس میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 6، نصوص و نقول پر قائم کردہ فرعی عناوین کو نصوص کے ساتھ اپنے پسند کی ترتیب دینے کی کوشش